ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بڑی تعداد میں جو غیر ملکی افغانی تھے وہ تو وطن واپس جا چکے ہیں، اور جو نہیں گئے تھے اب ڈیفینیٹلی ہولڈنگ سینٹرز جو بنائے گئے ہیں وہاں پر انہیں لایا جا رہا ہے۔ کتنا پازیٹیو امپیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی اکانومی میں، پاکستان کے جو ہے وہ دیگر معاملات میں اس اقدام کے بعد؟ دیکھیں، پازیٹیو امپیکٹ تو اس کا آہستہ آہستہ ہی پتہ چلے گا، کیونکہ یہ بہت عرصے سے جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں انہوں نے آ کے اکانومی کے ان شعبوں میں دسترس حاصل کر لی تھی جو کہ ہمارے لوکل جو بزنس مین ہیں وہ بزنس کرتے تھے۔ تو اس میں ٹرانسپورٹ کا بزنس ہے، اس میں کموڈیٹیز کا بزنس ہے، اس میں جو ہول سیل ہے وہ شامل ہے۔ غرض کہ کوئی شعبہ ایسا نہیں تھا جس میں یہ ان کا عمل دخل نہیں تھا، اور اس سے کہیں زیادہ ہمارا جو ایک اسمگلنگ کا اس سے جڑا ہوا تھا ایک انلیگل اسپیکٹرم، اب اس پہ بھی قدغن لگے گی، کیونکہ سنگل انٹری رجیم کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو بھی کراس کرے گا بارڈر وہ ویزا اور ویلڈ پاسپورٹ کے بغیر اس کو اجازت نہیں دی جائے گی، جیسا کہ پہلا وہ ای تذکرہ اور تذکرے کے بیسس پہ وہ آتے تھے۔ تو اب ان تمام چیزوں سے ڈیفینیٹلی جب یہ آہستہ آہستہ سب یہاں سے جائیں گے، اور اس کے بعد یہ عمل جو ہے یہ ابھی تو شروع ہوا ہے، تو اس کو اسٹیٹ اپنا کلیئر کنسسٹنٹ پالیسی کے ساتھ ریزالو کے ساتھ یہ کنٹینیو کرے تو یہ مہینوں پہ بھی محیط ہو سکتا ہے، مگر یہ ایک درست سمت ہے، اور اس سے مثبت تبدیلیاں آپ کو صاف ظاہر کچھ عرصے بعد ہوں گی، جس میں کرائم کا بھی گراف ہے، جو کہ اس طرح کی انلیگل جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں کرائم انہی سے پنپتا ہے، اور اس کی کڑیاں جو ہیں وہ اسمگلنگ، دہشت گردی اور دیگر جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں ان سب سے جڑتی ہیں۔ بالکل سر، جرائم کی وارداتوں میں تو کمی واقع ہوگی، لیکن سر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ 30-40 سالوں سے افغانی یہاں پر مقیم ہیں، لیکن ایسے بہت سے افغانی ہیں جن کا کہنا ہے کہ ہم 40 سال یا 30 سال پہلے آئے، ہمارے بچے یہاں پر پیدا ہوئے، بہت سے افغانی یہاں پر زیر تعلیم ہیں جنہیں اب واپس جانا پڑ رہا ہے۔ تو حکومت وقت کو ان اسٹوڈنٹس کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنی تعلیم کو کنٹینیو کر سکیں؟ دیکھیں، جو یہاں پہ جن کے پاس پروف آف رجسٹریشن ہے، جو 1.4 ملین ہے، جو UNHCR کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، یا ان کے پاس کسی بھی قسم کا افغان سٹیزن شپ سرٹیفکیٹ کارڈ بھی ہے، تو ان کو بھی ان کے ساتھ کوئی تعارض نہیں ہوگا۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے، وہ کسی ڈیٹا بیس میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لا آف دا لینڈ جو ہے وہ اس وقت اپلائی ہو سکتا ہے جب آپ اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں اور آپ کو یہ جو قانون ہے لینڈ کا اس کی پابندی کریں۔ تو یہ تو دنیا کے کسی کونے میں کوئی آبلیگیشن عائد نہیں ہوتی کہ اگر آپ غیر قانونی تارکین وطن کے طور پہ آئیں اور پھر آپ ایکسپیکٹ کریں کہ اسٹیٹ آپ کو ایجوکیشن کی فیسلٹیز بھی دینے کی پابند ہے۔ وہ جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ لوگ تو آلریڈی کورڈ ہیں، وہ اس میں ان کے پاس اگر پروف آف رجسٹریشن کارڈ ایکسپائر ہو چکے ہیں تو اس کو تھوڑا گنجائش دی گئی ہے کہ آپ اس کو رینیو کروا سکیں، تو وہ ایک پروسیس گورنمنٹ نے کھلا چھوڑا ہوا ہے۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ غیر قانونی طریقے سے جتنے بھی بارڈر کراس کرتے ہیں۔ افغانی غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہ رہے ہیں انہیں تو اپنے ملک واپس جانا ہی پڑے گا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سر شکریہ وقت دینے کے لیے۔ باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔